بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں بسنے والے جماعت احمدیہ کے افراد ہر قسم کی قربانیاں کرتے آ رہے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں رہائش پذیر احمدی افراد تعداد میں اگرچہ کم ہیں، لیکن قربانیوں میں کسی سے کم دکھائی نہیں دیتے۔ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صوبہ بلوچستان کے احمدی افراد میں سر فہرست ڈاکٹر میجر محمود احمد ہیں، جنہیں 1948 میں احمدیت کی مخالفت میں کوئٹہ میں پتھر اور چھرے مار کر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ میجر محمود احمد کی شہادت پر یہ جذبہ رکا نہیں، بلکہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے یہ نمونے بلوچستان میں آج تک جاری ہیں۔ جہاں گزشتہ 2 سال میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد اور اسی خاندان کے ملازم کو بھی صرف احمدی ہونے کی وجہ سے راہ مولا میں قربان کر دیا گیا۔ میرے دادا حضرت منشی عبدالکریم بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے تحریری بیعت کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں خط لکھا تھا، اور اس کے بعد سے وہ آنے کے لیے حضرت صاحب سے ملاقات کے لیے کچھ رقم کچھ پس انداز کرتے رہے، حتیٰ کہ 1903 میں انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اب ہم اتنا زیادہ راہ ہے کہ وقت کے امام کی دربار میں حاضر ہو سکیں، تو وہ اور میری دادی جان وہ 1903 میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے قادیان میں۔ حضرت دادی جان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو کہ اندر حضور کیا کرتے ہیں، اور ان سے کہو کہ گھر میں غربت بہت ہے، حضور دعا کریں۔ دادی جان نے حضور کی خدمت میں یہی بات عرض کی کہ گھر میں غربت بہت ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ انورٹڈ کاماز میں یہ تحریر تھے کہ اگر آپ احمدی ہیں تو غریب کیسے؟ بعد ازاں دادا جان کی خواہش کے مطابق ان کی نوکری اور تبادلہ بھی ہو گیا، اور ان کی پھر زیادہ زندگی بٹالہ میں گزری، جہاں پہ ایک مہمان خانہ تھا جس میں جماعت کے لوگ آتے جاتے ٹھہرا کرتے تھے، جو قادیان اور امرتسر کے درمیان سفر کرتے تھے، تو وہاں پہ وہ جماعت کے مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ میرے پڑنانا دربان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ تو انڈیا کا علاقہ جیند وہ آبائی ہمارا علاقہ تھا، اور دادا جان اور میرے پردادا وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور احمدیت قبول کرنے کے بعد دادا جان قادیان اور ان کے اس علاقے کی طرف آ گئے تھے۔ بلوچستان میں ہم سن 54 سے رہائش پذیر ہیں، اور وہاں ہمارا کول مائننگ کا کاروبار ہے۔ شہادتوں میں جو ایک چیز بڑی قابل غور ہے وہ یہ کہ مکرم عباس احمد، مکرم خالد رشید، مکرم ذوالفقار منصور، ایک تو یہ بڑے سارا شہر جانتا تھا، پرومیننٹ احمدی تھے، اور نافع الناس ان کا وجود تھا۔ میرا چھوٹا بھائی
عباس احمد جو کہ الیکٹریکل انجینئر تھے اور وابڈا میں کام کر رہے تھے، ملازمت کے دوران ہی کاروبار میں بھی کچھ دلچسپی رکھتے تھے۔ تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ یار دیکھو، آپ کاروبار میں بھی دلچسپی لیتے ہو اور اپنی ملازمت بھی کرتے ہو، تو بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ یہ ملازمت چھوڑ دو۔ اس طرح اس نے کاروبار میں دلچسپی لی، کاروبار وہ فیملی کا جو ہے وہ کرتا رہا۔ تو اسی دوران 10 اپریل 2008 عباس احمد جب اپنے دوپہر کو چھٹی کر کے دفتر سے نکلے تو لوگوں نے پہلے سے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور ان کی اپنی گاڑی میں ہی ان کو 5 فائر ان پر کیے اور ابھی تک ان کو ہسپتال نہیں پہنچے تھے کہ بس راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بلکہ اس میں یہ ہے کہ جو عباس صاحب کا ڈرائیور تھا، وہ مقامی تھا، اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ پوری طرح محفوظ رہا۔ تو بلکہ یہ ہے کہ جب یہ عباس صاحب مرحوم پر فائر ہوئے ہیں، کیونکہ دفتر کے نزدیک ہی تھے، تو سب سے پہلے جو ان کے پاس پہنچے ذوالفقار منصور صاحب بھی پہنچے اور یہی ان کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ عباس صاحب وابڈا میں ایکسیڈنٹ رہے تو وہ دنیا آج تک ان کا نام رو رو کے یاد کرتی ہے۔ کوئی گاؤں والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بجلی انہوں نے پہنچائی، کوئی ہم جانتے بھی نہیں، ایسے ایسے لوگ ان کے جنازے پہ بچوں کی طرح روتے ہوئے پائے گئے کہ ہم لوگ خود حیران ہوتے تھے۔ حیران کن بات ہے کہ جب عباس صاحب پر فائر ہوئے ہیں، انہوں نے اس بندے کو دیکھ لیا۔ عباس صاحب کی عادت یہ تھی کہ جیپ میں جس گاڑی میں وہ ہوتے تھے شیشے بند رکھتے تھے وہ۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک بندہ مجھ پہ فائر کر رہا ہے، تو جس جگہ وہ پہنچے ہوئے تھے ایسی جگہ تھی، وہاں سپیڈ بریکر تھا اور گاڑی تقریباً کھڑی ہو چکی تھی۔ جو ڈرائیور تھا وہ بھی چھوٹی عمر کا وہ لڑکا تھا۔ تو عباس صاحب نے اسے کہا کہ گاڑی بھگاؤ، لیکن بجائے گاڑی بھگانے کے اس سے گاڑی بند ہو گئی گھبراہٹ میں گاڑی بند ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ ایک شخص کو اپنے اوپر فائر کرتے ہوئے دیکھ